السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورۃ الحجرات، آیت نمبر 8۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم۔ فضلاً، فضل ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ونعمہ، اور نعمت، واللہ، اور اللہ، علیم، خوب علم والا ہے، حکیم، خوب حکمت والا ہے۔ تو آج ہم اس آیت میں دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے فضل اور نعمت ہے۔ کیا چیز اللہ کی طرف سے فضل اور نعمت ہے؟ یہ آیت نمبر 7 سے کنیکٹڈ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہم بہت سی چیزوں کو اللہ کا فضل قرار دیتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس بہت سا مال ہوتا ہے یا بہت سارے چیزیں ہوتی ہیں، اس کے پاس ساری فیسلٹیز ہوتی ہیں، اس کے پاس کمفرٹ لیول پر ہوتا ہے، وہ سکون سے ہوتا ہے، تو وہ اللہ کا فضل ہے۔ ہم تو دنیاوی طور پہ یہ سمجھتے ہیں نا کہ کوئی بہت ہی امیر کبیر ہے یا کوئی بہت پیسوں والا ہے یا اس کے پاس دنیا کی ہر چیز ہے تو وہ اللہ کا فضل ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل کیا ہے۔ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا فضل کیا ہوتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کسی کو چوز کرتا ہے، چوزن ون، اللہ تعالیٰ کی نظر میں کیا چیز بہترین ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کے دل میں ایمان کو محبوب بنا دیا ہو اور گناہ سے اور نافرمانی سے دور کر دیا ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ جس کو ہدایت کا راستہ دے دیا ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پر خاص اپنا فضل بھی کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت بھی ہے، یہ اس کے لیے یہ بلیسنگ ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو یہ چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمارے دلوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان کے لیے مزین کر دیا ہے، اور کیا ہم گناہ اور نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ کیونکہ واللہ علیم حکیم، کیونکہ اللہ خوب علم رکھنے والا ہے اور خوب حکمت والا ہے، کیونکہ یہ اللہ ہی سبحانہ تعالیٰ کا علم ہے نا، اور اللہ ہی سبحانہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس کو نوازنا ہے، اللہ تعالیٰ نے کس پہ اپنا فضل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے کس کو چوز کرنا ہے، یہ اس کا علم ہے، یہ اس کی حکمت ہے، وہ اپنی حکمت کے تحت فیصلے کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اسی طرح سے ہمارے پاس کوئی بھی نعمت ہو، ہمارے پاس کوئی بھی کسی بھی شکل میں کوئی بھی بلیسنگ ہو، تو ہمیں یہ فوراً سوچنا چاہیے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے مجھ پر، اور اگر ہمارے پاس کوئی نعمت نہ ہو، بالفرض کوئی دین میں ہم سے آگے ہو، کوئی عبادات میں ہم سے آگے ہو، تو اس وقت ہمیں یہ فوراً سوچنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اس کام کے لیے چن لیا ہے اور وہ یہ کام کر رہا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے بھی اس کام پہ لگا دے۔ ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان آیات پہ عمل کرنے والا بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔